بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب شرح قائد کے سبق نمبر 24 کو پڑھیں گے اور ہمارا سبق فالحواس جمع حاسۃ کے عبارت سے شروع ہوگا اور فی النفس عند ذالک کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ فالحواس جمع حاسۃ بمعنى القوة الحاسة خمس، بمعنى أن العقل حاكم بالضرورة بوجودها، وأما الحواس الباطنة التي تثبتها الفلاسفة فلا تتم دلائلها على الأصول الإسلامية. السمع وهي قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ، تدرك بها الأصوات بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ، بمعنى أن الله تعالى يخلق الإدراك في النفس عند ذلك۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پس حواس حادثہ کی جمع ہے جو قوت کے معنی میں ہے۔ خمسن یہ حواس 5 ہیں، اس معنی میں کہ عقل بداہتاً ان کے وجود کا فیصلہ کرتی ہے۔ وَأَمَّا الْحَوَاسُ الْبَاطِنَةُ الَّتِي اور بہرحال حواس باطنہ جن کو فلاسفہ ثابت کرتے ہیں، فَلَا تَتِمُّ دَلَائِلُهَا ان کے دلائل کا ثبوت تام نہیں ہے اسلامی اصولوں کے مطابق۔ السمع ان حواس میں سے ایک سمع ہے، وہی قوت یہ ایک ایسی قوت ہے جو من جانب اللہ رکھ دی گئی ہے فی العصب اس پٹھے میں جس کو بچھایا گیا ہے کان کے سوراخ کی تہ میں۔ تدرک بها الاصوات جس کے ذریعے آوازوں کا ادراک ہوتا ہے، بطریق وصول الہواء المتکیف اس ہوا کے پہنچنے کے طریقے پر جو آواز کی کیفیت کے ساتھ متصف ہے، الی الصماخ کان کے سوراخ میں۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ اس وقت نفس میں اس کا یعنی ان آوازوں کے ادراک کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ آئیے اب اپنے سبق کی کچھ تشریح کو دیکھتے ہیں۔ حواس یہ حاسہ کی جمع ہے۔ حاسہ اس قوت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی چیز کا ادراک ہوتا ہے، اور کبھی اس کا اطلاق ان اعضاء پر بھی کر دیا جاتا ہے جن اعضاء میں یہ قوت ہوتی ہے، جیسے آنکھ، کان وغیرہ۔ خمسن کے بعد بمعنی ان العقل حاکم بالضرورت کی عبارت نکال کر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں کہ نفس الامر میں حواس 5 ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ حصر باعتبار علم کے ہے، یعنی جن حواس کا ہمیں علم اور یقین ہے وہ 5 ہیں، لہذا ایسا ہو سکتا ہے کہ نفس الامر میں ان کے علاوہ کوئی اور حادثہ بھی موجود ہو، کیونکہ عدم علم ہمیں کسی چیز کا علم نہ ہونا یہ اس کے عدم کو یعنی اس چیز کے موجود نہ ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔ حواس کی 2 قسمیں ہیں، حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ۔ حواس ظاہرہ 5 ہیں، قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ اور قوت لامسہ۔ حواس باطنہ 5 ہیں، حس مشترک، خیال، وہم، متصرفہ اور حافظہ۔ لیکن حواس باطنہ یہ مشائخ متکلمین کے ہاں قابل تسلیم نہیں ہیں،
ہاں فلاسفہ ان حواس باطنہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ حواس باطنہ کے دلائل اسلامی اصولوں پر تام کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حواس باطنہ کے قائل ہیں یعنی فلاسفہ، ان کے ہاں اس کی بنیاد 3 باتوں پر ہے، یعنی 3 اصولوں پر ہے۔ پہلا اصول ان کا یہ ہے کہ عقل اور نفس یہ مجرد عن المادہ ہیں، اور مجرد یہ جزئیات مادیہ کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اور ان کا دوسرا اصول یہ ہے کہ الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد، یعنی واحد حقیقی بسیط سے ایک ہی فعل صادر ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ واجب تعالی فاعل مختار نہیں ہے۔ ان اصولوں کی روشنی میں فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی بہت سی چیزوں کا علم ہے جن کا حواس ظاہرہ سے ادراک نہیں ہوتا، جیسے بھوک، پیاس، رنج، خوشی، ڈر، خوف وغیرہ۔ نفس یا عقل بھی ان کا ادراک نہیں کر سکتی کیونکہ یہ مجرد ہیں، یعنی ان کا اپنا کوئی مادہ نہیں، خوف کا کوئی مادہ نہیں ہے، رنج کا کوئی مادہ نہیں۔ اور مجرد صرف کلیات کا ادراک کرتا ہے، نہ کہ جزئیات مادیہ کا۔ بس ماننا پڑے گا کہ حواس ظاہرہ کے علاوہ کچھ اور حواس ہیں جن کے ذریعے مذکورہ چیزوں کا علم ہوتا ہے، اور وہ حواس 5 ہیں۔ کیونکہ کام بھی 5 ہیں تو اسی لحاظ سے حواس بھی 5 ہوں گے، چونکہ ہر حس ایک ہی کام کر سکتی ہے۔ تو ہمارے نزدیک فلاسفہ کے یہ اصول باطل ہیں، اور ہمارے نزدیک ان کے ان اصولوں کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ مثلا فلاسفہ اگر یہ کہتے ہیں کہ عقل جزیات کا ادراک نہیں کرتی، نیز حواس ظاہرہ میں سے کوئی بھی حادثہ دوسرے حس کا کام نہیں دیتا، تو مادہ صور جزئیہ کے غائب ہونے کے بعد اس صورت کا ادراک کرنے والی قوت کو ماننا پڑے گا، اور وہ حصے مشترک ہے۔ تو اس کا جواب مشائخ متکلمین کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کی یہ دلیل تام نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بواسطہ حواس ظاہرہ اس کا ادراک عقل کر لے، یعنی جو کام آپ حصے مشترک سے کروانا چاہ رہے ہیں وہی کام عقل کر سکتی ہے حواس ظاہرہ کے ذریعے سے۔ اسی طرح اگر فلاسفہ یہ کہیں کہ ایک بات یا ایک اصول مسلمہ ہے کہ ایک چیز سے 2 فعل صادر نہیں ہوتے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ مادہ قبول اور ہو اور مادہ حفظ اور ہو، یعنی قبول کوئی اور کرے اور اس کو محفوظ اور سیو کوئی اور کرے۔ مادہ قبول حصے مشترک ہے، لہٰذا مادہ حفظ خیال ہے، یعنی ان کے نزدیک 2 الگ الگ چیزیں چاہیے۔ تو متکلمین یہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ دلیل بھی قابل تسلیم نہیں، اس لیے کہ ایک ہی چیز مختلف شرطوں کے ساتھ مختلف کام انجام دے سکتی ہے۔ اس کی بے شمار صورتیں ہمارے ہاں موجود ہیں، جیسے زمین ہے، شکل کو قبول بھی کرتی ہے اور محفوظ بھی کرتی ہے، مگر دونوں کی شرطیں جداگانہ ہیں۔ شکل کو قبول کرتی ہے اپنے مادہ اور حیولہ کے اعتبار سے، اور اس کو محفوظ کرتی ہے اپنی صورت کے اعتبار سے۔ تو بہرحال فلاسفہ کے ہاں حواس باطنہ مسلمہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کلام کی غرض عقائد دینیہ کی حفاظت ہے، اور یہ علم کلام موجودات سے ضرورت کے درجے میں بحث کرتا ہے، جبکہ فلسفی کی غرض وہ موجودات خارجیہ کے احوال نفس الامری کو جاننا ہے کہ بھائی یہ پتھر ہے تو کیوں ہے، یہ درخت ہے تو یہ کیوں ہے، یعنی جتنی موجودات خارجیہ ہیں تو فلسفی ان کی مجبوری ہے کہ وہ ہر چیز سے بحث کرے۔ لیکن متکلمین اگر تدقیقات کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا تو اصول اور منشور ہی یہی ہے کہ یہ
تدقیقات کے اندر نہیں پڑیں گے، جبکہ فلسفی اگر ان گہرائیوں میں نہ پڑے تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حواس باطنہ کے دلائل جو وہ پیش کرتے ہیں وہ اسلامی اصولوں سے متصادم ہیں، اس لیے ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ اسباب سے مسببات کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ اب جو اشیاء ہیں ان کے اپنے خواص اور آثار ظاہر ہوتے ہیں، وہ کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ اس میں اختلاف ہے، دو آراء موجود ہیں یا دو مذاہب موجود ہیں۔ معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اشیاء کو پیدا فرماتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ آثار و خواص پیدا فرما دیتے ہیں، پھر وہ آثار و خواص ان اشیاء سے خود بخود بطور وجوب و اضطرار ظاہر ہوتے رہتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اور نہ وہ آثار و خواص اپنے اسباب و علل سے جدا ہو سکتے ہیں۔ مثلا جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر احراق کی خاصیت پیدا کر دی۔ اب احراق یعنی جلانے کا جو کام ہے وہ آگ کرتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اور یہ اثر آگ سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا، یعنی جب بھی آگ جلے گی تو وہ جلائے گی۔ تو یہ مذہب باطل ہے۔ کیوں؟ کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں اس سے اشیاء کا مؤثر بذات ہونا لازم آتا ہے، یعنی آگ بذات خود مؤثر ہو رہی ہے، نیز اس سے معجزہ کا انکار بھی لازم آتا ہے۔ لہٰذا یہ معتزلہ کی رائے تھی جو درست نہیں ہے۔ اس کے مقابل اشاعرہ کہتے ہیں کہ چیزوں سے ان کے خواص اور آثار کا ظاہر ہونا یہ بطور جریء عادت کے ہے، یعنی اسباب و اشیاء میں خود اپنی کوئی تاثیر نہیں ہوتی، بلکہ سنت الہیہ اور عادت اللہ یہ جاری ہوتی ہے کہ جب اسباب وجود میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مسببات کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ مثلا جب کسی چیز کو آگ مس کرتی ہے تو ٹچ تو آگ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس وقت جلانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، آگ بذات خود نہیں جلاتی، اور نہ ہی آگ میں یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شکم سیر کر دیتے ہیں یا اس کی پیاس کو بجھا دیتے ہیں۔ یہ کھانا یا پینا یہ مؤثر بذات نہیں ہوتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسباب کا مسببات کے وجود میں کسی بھی درجے میں کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ اسباب کے پائے جانے کے وقت الگ سے اللہ تعالیٰ مسببات کو پیدا فرماتے ہیں۔ یہی اشاعرہ اہل سنت والجماعت کی رائے ہے۔ لہٰذا ان حواس خمسہ کے اندر بھی بذات خود ایسی کیفیت نہیں ہے کہ حواس خمسہ خود کام کریں۔ ہاں، ان حواس خمسہ کی موجودگی میں جب ان کی صلاحیت کام کرنا شروع کرے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے اندر اس قوت کو ظاہر فرمائیں گے جن کے لیے ان کو بنایا گیا ہے۔ سمع کو پہلے ذکر کیا اور سمع کو بصر پر فضیلت دی۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ سمع بصر سے افضل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان دونوں کا ذکر فرمایا ہے تو سمع کو مقدم کیا ہے، اور یہ تقدم کی دلیل ہے، جیسے قرآن مجید میں کئی مقامات پر لفظ سمع کو پہلے ذکر کیا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، اور جیسے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اور ایک اور مقام پہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ۔ تو اس سمع کو پہلے ذکر کرنا یہ اس کی فضیلت کی دلیل ہے، اور ایک اور وجہ بھی یہ ہے کہ قوت سماعت چاروں طرف سے کام کرتی ہے۔ کوئی ہمارے پیچھے کھڑے ہو کے بولے، دائیں طرف بولے، بائیں طرف بولے، سامنے بولے، تو قوت سمع چاروں طرف سے ادراک کرتی ہے، جبکہ قوت بصارت صرف
سامنے والا جو حصہ ہوتا ہے وہیں پہ کام کرتی ہے۔ لہٰذا فضائل اور کمالات انسانیہ کا دار و مدار سمع پر ہے، اس لیے کہ نابینا لوگ بڑے بڑے کمالات والے ہوتے ہیں، جیسے حضرت قتادہ یا بشار نامی شاعر، ابو العلا المعرہ، یہ لوگ بڑے بڑے گزرے ہیں، نابینا تھے لیکن سماعت کے اعتبار سے انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ اور ایک اور تجربہ کی چیز کہ فقدان بصر یہ نطق کو باطل نہیں کرتا، یعنی اگر آنکھیں کام نہ کر رہی ہوں تو قوت گویائی ختم نہیں ہوتی، جبکہ اس کے مقابل جس کی قوت سماعت کام نہ کر رہی ہو، یعنی جو سننے سے معذور ہو، تو وہ بولنے سے بھی معذور ہوتا ہے، یعنی سمع کا بطلان نطق کو مستلزم ہے۔ سماعت سے متعلق ایک اور اہم چیز کہ انسانی جسم جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو بیدار ہونے میں انسانی جسم میں سب سے پہلا نمبر کان کا ہے کہ قوت سماعت انسانی قوتوں میں سے اور حواس میں سے سب سے پہلے کام کرنا شروع کرتی ہے۔ اس لیے نیند سے بیدار ہونے کے لیے الارم بجائے جاتے ہیں یا آواز دی جاتی ہے، کسی کو پکارا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی سماعت شاید بصر پر زیادہ فضیلت رکھنے والی چیز ہے۔ قوت سماعت کیا ہے؟ صوت کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک کیفیت ہے جو ہوا کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ یہ ہوائے متکیفہ جب کان کے سوراخ سے ٹکراتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے خلق سے آواز کا ادراک ہوتا ہے، یا بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ہوا کی ایک کیفیت صوت سے اور صوت کی کیفیت حروف سے ظاہر ہوتی ہے، اور صوت کا ادراک سمع کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور آواز کا حسن اور قبح سمع سے معلوم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق ایک علیحدہ قوت وجدان سے ہے۔ پھر آواز کو پہچاننا کہ یہ فلاں کی آواز ہے یا یہ فلاں کی آواز ہے، اس کا تعلق تجربہ سے ہے۔ بقول بعض صوت ہوا میں پیدا ہونے والی ایک کیفیت ہے، پھر جب یہ خارجی ہوا کان کے پٹھوں کے قریب جو موجود ہوا ہوتی ہے اس سے ٹکراتی ہے تو اس سے آوازوں کا ادراک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوت سماعت کو ایک ایسے پٹھے کے اندر رکھا ہے، عصب پٹھے کو کہتے ہیں۔ یہ ایک سفید جسم ہے جو حرکت کے اعتبار سے تو بڑا نرم اور ربڑ کی طرح ہوتا ہے، ادھر ادھر مڑ جاتا ہے، لیکن اس کو کاٹنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر کوئی پٹھا یا عصب کٹ جائے یا کوئی چیز آ کر اس کے راستے کو بند کر دے تو پھر اس عضو کی حرکت کے ختم ہونے کا یا اس سے مختلف بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ فی مقعر السماخ، یہ قوت اللہ نے کان کے اندرونی حصے کے اندر گہرائی میں، یعنی کان کے اندرونی حصے کو اللہ تعالیٰ نے گہرا بنایا، یعنی سوراخ سے نچلی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کان کے سوراخ کو ٹیڑھا پیدا کیا ہے تاکہ سخت آوازیں اور گرم ٹھنڈی فاسد ہوائیں پہنچ کر اس کو نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ یہ قوت بڑی ذکی الحس ہے، یعنی بڑی حساس قسم کی حس ہے اور بہت نازک ہے۔ اس کو اللہ نے بڑی حفاظت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ مقعر السماخ، سماخ کہتے ہیں کان کے سوراخ کو، اور مقعر اس سوراخ میں گہرا حصہ۔ بمعنی ان اللہ تعالی یخلق الادراک کی عبارت لا کر علامہ تفتزانی رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہوا کے کان کے سوراخ میں پہنچنے سے جو ادراک ہوتا ہے تو وہ بذات خود نہیں ہوتا، بلکہ جب یہ ہوا کان کے سوراخ میں پہنچتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ
نفس میں ادراک صوت پیدا کر دیتے ہیں، گویا کہ اس سے فلاسفہ کو رد کیا جا رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسباب خود مؤثر ہوتے ہیں، یا چیزوں کے اندر جو تاثیر رکھی ہوتی ہے وہ قوت خود اثر انداز ہوتی ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فعل کا اظہار نہیں ہوتا۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں جب وہ ہوا کان کے اس پٹھے سے ٹکراتی ہے تو پھر آوازوں کا ادراک پیدا فرماتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔